بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ایک وائرل ویڈیو نے پی ٹی آئی کی بینڈ بجا دی بھاجی پھڑ کے باقاعدہ طور پر، اور بڑے پریشان ہیں پی ٹی آئی والے اس کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اے بھائی صاحب دے لانگ مارچ کو روکن لئی اور کس طرح سے اس کو ناکام بنانا ہے، وہ بھی میرے پاس آ گئی ہے ساری کی ساری، اور یہ فرام ہارسز ماؤتھ آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ان دونوں چیزوں سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان جو جس طریقے کے ساتھ آج ایبٹ آباد میں بھی جلسہ کر رہے تھے، اچھا ان کی تعداد جو ہے نا جلسے میں لوگوں کی کم ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ میاں والی کا جلسے میں تعداد جو ہے وہ 1/4 رہ گئی تھی پہلے جلسے سے جو انہوں نے پہلے وہاں پہ کیا تھا۔ اب ایبٹ آباد کا جلسہ بھی چھوٹی سی گراؤنڈ میں کیا ہوا تھا، لوگ وہاں پر جتنی گراؤنڈ تھی اس حساب سے لوگ بھی وہاں پر کم ہی تھے، لیکن باتیں جو ہے نا عمران خان وہ ساری پرانی وہی پرانی گلاں وہی جڑی چیزاں نے، وہ یعنی کہ جناب عدلیہ نوٹس لے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، رجیم چینج ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اس طرح کی گفتگو خان صاحب کے پاس نواں سودا ویچن ہوں کچھ نہیں گا۔ لیکن اپنے دور میں جو انہوں نے ظلم کیے ہیں پاکستان کے ساتھ اس کی ایک جھلک آج شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج صحافیوں کے ساتھ ایک غیر رسمی گفتگو کی ہے، اور غیر رسمی گفتگو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کیمراز موجود نہیں تھے، چیدہ صحافیوں کو بلایا تھا، ویسے چیدہ تو نہیں انہیں کہنا چاہیے، کافی سارے تھے اور خاک سار بھی ان میں شامل تھا۔ تو شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ملک کا کیا حال کیا ہے، جو بجٹ ہے آنے والا اچھی خبر نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب نے دی ہے، لیکن کیا کریں جو حالات ہیں وہ بھی میاں صاحب بھی مجبور ہیں سچ بولنے دے ہوتے کی کرن، کیونکہ حالات آگے ایسے آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو اگلا بجٹ جو ہوگا وہ یعنی 5,500 ارب روپے کے ڈیفیسٹ کے ساتھ وہ بجٹ آئے گا، اور یہ خسارہ کیسے پورا ہونا ہے، مطلب جڑے نا کہ دن ہی تارے نظر آ رہے ہیں اس کو منوں، اس حالات میں پاکستان جو ہے وہ عمران خان نے چھوڑا ہے، اور بلکہ چھڑایا گیا اسے، یہ بھی وہ چین ان سکون چین نہیں آیا اس حالات سے جا کے بھی۔ پھر میاں صاحب نے جو ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ اس کے نتیجے میں چائنیز جو ہے نا وہ اب اس بات پر ان کو راضی کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے کہ جناب وہ پاکستان میں سی پیک کو ریوائیو کریں۔ بڑی مشکل حالات ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ ہو جائیں گے، مگر حالات بڑے مشکل ہیں۔ ایک واقعہ انہوں نے بتایا جو کہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو سب کے نوٹس میں آنا چاہیے، اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے بھی اسی لیے آج صحافیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب سی پیک کا معاملہ چل رہا تھا تو چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان آنا تھا، اور یہ بھائی صاحب دھرنا لے کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ 200-250 بڑھیاں تو 200-250 منڈے، اور جناب جو ڈانس پارٹی چلتی تھی دھرنے کے نام کے اوپر، وہ والی دھرنے کی بات کر رہا ہوں 2014 کے۔ وہ کہتے ہیں مجھے جو ہے اپنا فون آیا، جو امبیسڈر تھے چائنا کے اس وقت، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بڑے افسوس سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنا چائنا جو پاکستان کا دورہ ہے اس کو انہوں نے فی الحال منسوخ کر دیا ہے۔ تو میں کہتے بڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ سی پیک کا معاہدہ ہونا تھا اور ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے وہ ایک لائف لائن تھی سی پیک، تو ہم بڑے پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے نواز شریف صاحب سے بات کی، تو میاں صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں بات کرتا ہوں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ان سے ملتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ جی ذرا مہربانی کریں کہ اس کو سمجھائیں کسی طریقے سے۔ تو کہتے ہیں میں وہاں پر گیا، میں نے اس وقت جنرل رحیل شریف جو تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، میں نے ان کو فون کیا میاں صاحب کی اجازت سے، بڑے میاں صاحب کی اجازت سے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ تو کہتے ہیں میں یہاں سے لاہور میں شدید بارش تھی، مجھے کسی جگہ پہ جانا تھا، وہ بارش والا کام جڑا نپٹا کے تو میں سیدھا وہاں پر پہنچ گیا ان کے پاس، اور ان سے جا کے جب ملا تو انہوں نے کہا کہ جی میں ان سے بات کرتا ہوں، آپ سیریس بات کر رہے ہیں کہ واقعی اگر چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آ رہا اور اس دھرنے کی وجہ سے نہیں آ رہا تو یہ تو بڑی سیریس بات ہے، لیکن میں ان سے بات کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں 15 منٹ بعد ہی رحیل شریف صاحب نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے ان سے بات کی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا عمران خان صاحب نے کہ وہ دھرنا نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا میں نے ان سے کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا تھا کہ ان سے کہ یار ہفتے لی چک لو، کوئی گل نہیں، ہفتے بعد پھر آ جانا، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر پاویں 6 مہینے بیٹھے رہنا لیکن اٹھا لیں۔ لیکن اس وقت بھی عمران خان نہیں مانے تھے اور انہوں نے دھرنا اپنا کنٹینیو کیا تھا۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جو $45 بلین پاکستان میں آنے تھے وہ 1 سال لیٹ ہوئے، 1 سال بعد جا کے
پھر وہ چینی پریزیڈنٹ آئے اور یہاں پر وہ کام شروع ہوا تھا. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی بات پر رہے جو کہ ظاہر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان ہے اور وہ یہ بات بتا رہے ہیں, تو اتنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بندہ جھوٹ نہیں بولتا. پھر وہ لوکی جڑے ہوں نا وہ صحافی ہوں اور بڑے ہی مطلب ادھر دے صحافی بھی سن تے ادھر دے صحافی بھی سن. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ صرف وہ نہیں تھے جو کہ ووٹ کو عزت دو کے ساتھ کھڑے تھے, یا وہ نہیں تھے صرف جو کہ آئین اور جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں, بلکہ وہ بھی سن جڑے عمران خان دے مطلب باقاعدہ دم پر دے رہے ہیں نا, وہ بھی صحافی ان میں موجود تھے. تو اکراس دی بورڈ صحافی اس میں وہاں پر موجود تھے. تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت انہوں نے جو کچھ کیا اس کا پاکستان کو نقصان ہوا. اچھا میرا ذاتی اس پر کمنٹ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی. پتہ نہیں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف یعنی جنرل رئیس شریف صاحب نے ان عمران خان سے بات کی یا نہیں کی. ہو سکتا ہے پلیوں کہتا ہوئے, یہ ہو سکتا ہے کہتا ہوئے کہ جناب یہ جو ہیں اپنا کیا اس کو کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہہ دو کہ میں ان کال کروں گا تو انکار کر دو. اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. یہ میں بات یہ دیکھیں میں شک کا اظہار کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جنرل رئیس شریف صاحب کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے. نواز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ مجھ سے ایکسٹینشن مانگی گئی تھی, اور ایک بہت بڑے بلڈر اور ڈیولپر جو اس وقت میاں صاحب کے بڑے نزدیک تھے وہ عمران خان کے اب بڑے نزدیک رہے ہیں, اور پھر اگو میاں صاحب کے بڑے نزدیک ہو جائیں گے. میں بار بار بات کر رہا ہوں, ان کے ذریعے پیغام آیا تھا جس پر عمران خان نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ جناب آپ جو ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو پھر استعفیٰ دے دیں, تو میں اس سے استعفیٰ مانگ لیتا, یا مجھے آگے کہا گیا تھا کہ جناب استعفیٰ دو تو میں استعفیٰ دینے کی بجائے اس سے استعفیٰ مانگتا. تو یہ اس قسم کی بات آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کی تھی, کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا مجھ سے استعفیٰ بھی مانگا گیا تھا. بہر اس بات کو پھر بعد میں تھوڑا سا گھما پھرا دیا میاں صاحب نے بھی, اس لیے گھما پھرا دیا کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو بطور وزیر اعظم آپ کے نوٹس میں ہوتی ہیں اور ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے اسے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جنرل رئیس شریف صاحب جو ہیں وہ چونکہ اس کا ایکسٹینشن چاہ رہے تھے تو میاں صاحب بڑے میاں اور نہیں دے رہے سن, تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے پلیں کہتا ہوئے کہ 15 منٹ بعد کہ میں گل کی تھی وہ نہیں مانتا پیا. لیکن اگر میں اس بات کو تسلیم کر لوں اور اپنے اس شک کو نکال دوں کہ ایک سائڈ پہ کر دوں کہ میں غلط شک کر رہا ہوں جنرل رحیل شریف کی بات کے اوپر جو کہ شہباز شریف نے بتائی ہے, تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا کہ عمران خان پاکستان کا اس دن سے دشمن ہے جس دن سے اس نے سی پیک مطلب روکا. اچھا اب پھر اس نے وہاں پہ صرف روکا نہیں سر, یعنی یہ نہیں کیا کہ جنرل شی کہنا پریزیڈنٹ شی نہ آ سکے, یہ نہیں صرف اس نے کیا, بلکہ اس کے بعد جب وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا اس نے ایک بنائی سی پیک اتھارٹی, اور اس سی پیک اتھارٹی کے اوپر بٹھا کے لا کے بٹھا دیا وہ جنرل پاپا جان پیزا والا, وہ آصم باجوہ صاحب وہ لا کے اس پر بٹھا دیے گئے. اور وہ کہاں پہ ہوتے ہیں, ان کی آل اولاد کہاں پہ ہوتی ہے, ان کا سارا بزنس کہاں پہ ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے سر, ٹھیک ہے. وہاں سے لائے ان کو لا کے یہاں پہ بٹھایا, اور سی پیک اتھارٹی جڑی ہے انہیں سی پیک چکے فریزر فریز کرتا پڑ گئے. لہذا ان کے 3.5 سال کے دور میں سی پیک کے اوپر 1 انچ بھی کام نہیں ہوا, جو کہ اگر کام ہوا ہوتا تو اس وقت پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے. $20 بلین ہماری اکانومی میں مزید پلس ہونا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں عمران خان صاحب کی حب الوطنی کا, اور تانے مار دینے مینے مار دینے پرلے پاسے کے جناب یہ رل گئے ساشا. اس پر بھی بات ہوئی, شہباز شریف صاحب نے اس پر بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے انڈیا ہمیں اگر روز تڑیاں لاندہ ہے, اسی انڈیا نے روز تڑیاں لانے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کہ اس سازش ہو رہی ہے یا یہ کوئی مطلب مداخلت ہو رہی ہے, یہ تو ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ طریقہ کار ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. اگر وہاں پر ڈیوڈ لو میرا خیال نام تھا اس سفارتکار کا جس نے یہ بات کی تھی یا جس سے بات منسوب کی جاتی ہے, اگر انہوں نے بات کی ہے تو وہ بات تو اس طرح بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو ہم یہ کہیں کہ امریکہ یہاں پہ پاکستان میں سازش کر رہا ہے اور ہم ایک موومنٹ چلانی شروع کرتے ہیں, یہ کس قسم کی بیوقوفی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی میں کمیشن بنانے کو تیار ہوں اور کمیشن بناؤں گا, اور کمیشن میں پھر سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود میاں صاحب نے وہی گل کی تھی جی میں کرنا تھا کہ انہیں مننا انہوں بھی نہیں, انہوں نے اس کے نتائج کو بھی نہیں ماننا, بلکہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بنے. تو میں گوہر بٹ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کی سربراہی میں بھی بنا دیں گے نا
تو عمران خان نے اس کی رپورٹ کو بھی نہیں ماننا، اس نے اس کو بھی مسترد کر دینا ہے، اس نے وہاں پر بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی کہیں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کو آپ سازش یا نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مداخلت کا لفظ آ گیا اعلامیے کے اندر، تو مداخلت تو میرا خیال ہے کہ مداخلت بھی نہیں کی انہوں نے، تو صرف ایک یوں کہنا چاہیے کہ اظہار کیا کہ یار عمران خان کی حکومت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساڈا گزارا کوئی نہیں، یہ بات کی۔ اچھا اب سوچنا چاہیے کیا مودی کی گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کا گزارا ہے، یا وہاں پر بش کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان کا گزارا ہو رہا تھا؟ کیا وہاں پر اگر فرض کرتے ہیں کوئی ایسی کسی بھی ملک کے اندر جو ہمارے ساتھ تعلقات بہتر نہ رکھتا ہو، جو ہمارے مفادات کا دھیان نہ رکھتا ہوئے سانو وہ وارج ہے حکومت؟ تو یہ بات اس طرح سے ہے۔ بہرحال اب چونکہ انہوں نے کہا کمیشن بنائیں گے تو وہ کمیشن بنے گا جناب، اور پھر وہ کمیشن بنے گا تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ کمیشن جو ہے وہ آگے اس میں سے کیا رپورٹ برآمد ہوتی ہے۔ حالانکہ 2 بار رپورٹ آ چکی ہے، تیسری باری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بنانا چاہتے ہیں تو چلیں بنا لیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ وہاں پر کیا ہوا اور اصل سازش تھی یا نہیں تھی۔ لیکن عمران خان جو ہے نا وہ اپنا جناب لانگ مارچ کامیاب کروانے کے لیے اور پاکستان کے اندر میری نظر کے اندر، اور شہباز شریف صاحب نے ویسے اسی طرح کی بات کی، افراتفری پھیلانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ مگر سر بات یہ ہے کہ مطلب جو انسان سوچتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہوتا، 100% ویسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اکیلے اس دنیا میں سارا کچھ نہیں کر رہے ہوتے، آپ کے ساتھ اور بھی دیگر بہت سارے انسان ہوتے ہیں، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہوں، یہاں پر لائٹنگ ہو رہی ہے، یہاں پر لائٹس لگی ہوئی ہیں، یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں پر اے سی چل رہا ہے، بتی چلی گئی ہے، سارا کچھ بند ہو گیا تو ساری کہانی مکے۔ میرا تو پلان ہے کہ میں آپ کے ساتھ مزید بات کرنی ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ پلان کرتے ہیں اور درمیان میں کوئی انہونی ہو جاتی ہے، اور وہ ہو سکتی ہے اس لیے کہ آپ کے ارد گرد بھی انسان ہی پائے جا رہے ہیں، تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کا ایک حصہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور دکھا بھی چکا ہوں، دوسری ویڈیو بھی ہے، اور ادھے بھائی نے نا رول کے رکھتا ہے اسی حصے کا، یعنی اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے تے شان نو رول کے رکھتا ہے، شان نو تے بناتا سر انہوں نے بس کنڈکٹر کہ وہ انٹرویو تو انج سی جس طرح جڑا نا میں بیٹھا ہاں کسی بس سٹینڈ دے۔ خیر میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ وہ ذرا ویڈیو سن لیں ایک دفعہ، اس کے بعد میں آپ سے اگلی بات کرتا ہوں۔ چیک کر لینا، یہ نہ ہو کہ ہمارا بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے آج۔ بائی دا وے بڑا ہی جو شان کا تھا نا، اتنی گندی ARY کی زبردست فوٹوگرافی تھی، اس کی تصویر بڑی اچھی تھی۔ شان کو تو ایسے لگ رہا تھا کوئی ویٹنگ بس روم کے اندر وہ انٹرویو کیا جا رہا ہے، نہ اس کی تصویر اچھی تھی نہیں، لیکن وہ چیک کرنی چاہیے تھا نا، اگر تم تو تھے نہیں۔ نہیں اس کو لائٹنگ اس سے بڑی گندی تھی، ان کی ARY کی سپرب لائٹنگ، آئی مسٹ سے۔ ہاں یہ تھا آپ نے وہ ویڈیو سن لی۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ وہ اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے، شان صاحب کے بارے میں، جو اداکار ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کے اگر صف اول کے آج کے اداکاروں کا شمار کیا جائے فلم انڈسٹری کے، تو شان میں نمبر 1 ہے میرا خیال ہے۔ ویسے میں پاکستانی فلم دیکھتا نہیں اتنی، لیکن یہ چلیں میرا ذاتی خیال یہی ہے۔ تو شان صاحب جو ہیں ان کا سوال جو تھا نا وہ بڑا، آپ یقین کریں اتنا خوشامد پرست قسم کا سوال تھا کہ سر جس وقت آپ نے وہ چٹھی لہرائی اور آپ نے کہا امریکی سازش ہو رہی ہے، اور میری پھوپھیاں، امی، تائی، چاچی، ماسی، ہم سارے مون روڈ پہ کٹھے بیٹھے تھے، تو جناب ساروں نے رونا شروع کر دیا ہے جی خان صاحب۔ اس طرح کر کے اس بھائی نے انٹرویو کیتا ہے، اور اس کے جواب میں عمران خان اسے کیا کہہ رہے ہیں، یار ہوتے نہیں لگتا جی میں بس اڈے پہ بیٹھا ہوں، اس کے ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوں، لائٹنگ بڑی پیڑی تھی، ARY کی لائٹنگ بڑی تھی زبردست، میں ضرور کہوں گا کیا بات ہے۔ اچھا میری بات سنیں، میں آپ سے عرض کروں، جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو پاکستان کی قوم کو ایک نیا ویژن دینے نکلا ہوتا ہے، جو قوم کو بنانے نکلا ہوتا ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ میں قوم بنانے نکلا ہوں، میرے تو آٹے، چینی، دال، چاول دا ریٹ دا میرے نہ کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا بھی یہ بات آپ کو یاد ہوگا، پیاز ٹماٹر قیمتیں بڑھ گئی، یہ نہ من دسیا کرو، میں قوم بنانے نکلا ہوں، آپ کو یاد ہے نا۔ اچھا اب وہ جو بات ہے، وہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو واقعی قوم بنانے نکلا ہوتا ہے، تو سر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لائٹس پوری تھی کہ نہیں تھی۔ لائٹنگ از ایوری تھنگ، عمران خان نے اس میں جملہ بولا ہے، وہ لائٹا لوٹا نہیں ویکھدا پائے نا، وہ لوگاں دیاں بتیاں بال لا کر آندیاں،
وہ اپنے منہ تے پینے والی روشنی نوں بہتا غور نہیں کرتا. یہ اداکار کرتے ہیں یہ کام جو ہے یہ کوئی مطلب اداکارہ کرے گی کہ میرے چہرے دی لائٹ پوری نہیں آ رہی, اے جناب میں اس طرح کر کے انداز کیتا تے اے تے میرا منہ صحیح نہیں آیا. یہ تو لیڈر کا کام ہی نہیں ہے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھا, یہ لیڈر تھا. ایک ہی لیڈر پیدا ہوا پاکستان کے اندر میری نظر میں, بالکل ایک ہی لیڈر ابھی تک, اور وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. آج کے لیڈرز کی بھی بات کرتا ہوں جو موجود ہیں, میں ان کو لیڈر اس لیے مانتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک وے آف لائف دیا, انہوں نے ہمیں بتایا, انہوں نے ہمارا سیاست کے اندر عمل دخل آئینی طور پر ثابت کیا, بنا کے دیا. یعنی یہ جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں, یہ بھٹو صاحب نے ہمیں عام آدمی کو جو 23 کروڑ پاکستانی ہیں اس کو اس سیاسی عمل کا حصہ بنایا, جس کی وجہ سے بہت بہت بڑے جگیردار وڈیرے اور بڑیاں اونچیاں پگاں والے, بڑے اونچے شملے بن کے پھرنے والے, بڑے گردن اکڑا کے پھرنے والے جڑے نا, وہ الیکشن دن چ نیویں پا کے تے ایک مزارے دے, ایک ماتڑ دے, ایک غریب دے بوئے تے بھی گئے ہوندے نے ووٹ کے بھیک لینے کے لیے. یہ تھا ذوالفقار علی بھٹو. عمران خان توبہ نعوذ باللہ, کس قدر تکبر ہے. اے جی میرا چہرہ صاف نہیں آ رہا ہے, اے میرے چہرے سے روشنی نہیں پوری پہ رہی. یار کو خدا کا خوف کرو بھائی. بھٹو صاحب کو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ جا رہے تھے, اپنا سیلاب تھا اور سندھ کے دورے پر تھے. انہوں نے ایک کھیت میں ہیلی کاپٹر اتارا, انہوں نے کہا یہاں پہ اتارو. وہاں پر ایک مائی تھی جو بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے جھونپڑے میں چلے گئے, اور انہوں نے کہا سندھی میں جا کے پوچھا کہ کیا پکایا ماں جی. تو اس نے دیکھا بھٹو صاحب کو, تو اس نے کہا میں تو یہ چنے ہیں جو پکائے ہیں. تو بھٹو صاحب نے کہا مجھے کھلاؤ گی. تو بھٹو صاحب اس کے چنے کھانا شروع کیے. جو ان کے ساتھ اس کا جتوئی صاحب بہت بڑے جگیردار تھے, ایک دو اور صاحب تھے, ایک دو بیوروکریٹ تھے, اور انہوں نے بڑا منہ وٹیا. بھٹو صاحب جو ہے نا آرام سے وہ چنے کھاتے رہے اور اس مائی کے ساتھ بیٹھے رہے اور گفتگو کرتے رہے. پھر اس گاؤں کی تقدیر انہوں نے بدل دی. کہنے کا مطلب ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو نہیں دیکھتا. یہ شہباز شریف ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کو کہ گندے پانی میں اترتے ہوئے انہوں نے منہ تے رومال رکھا ہوئے؟ عمران خان کو نہ کسی گندے پانی میں اترے, پتہ چل جائے گا. یہ سیلاب آیا تھا, حسن مرتضیٰ صاحب چنیوٹ سے ایم پی ہیں پیپلز پارٹی کے, سیلاب آیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں سے اڑے اور سیدھا ان کے گاؤں چلے گئے. اور وہاں پہ جہاں پہ سیلاب آیا ہوا تھا نا, یعنی پانی تھا سیلاب کا, اس کے پار مطلب تھوڑا سا پانی تھا, یعنی کوئی 40-50 فٹ تک پانی تھا, اس کے پار جو ہے کچھ جو متاثرین تھے وہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو بلاول صاحب اس پانی کو کراس کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے یہ حسن مرتضیٰ کے ساتھ. انہوں نے تو نہیں کیا کہ یار ہے پانی ہے, میرے کپڑے گندے ہو جان گے, میں تو آکسفورڈ کا پڑھے نہ, میں تو شہزادہ سا, مجھے تو یورپ سارا جانتا ہے اور میں یورپ کو جانتا ہوں. انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. تو یہ لائٹس کی فکر کرنے والا آدمی بھائی جان, یہ جناب کیمرے کی فکر کرنے والا آدمی ہے. اور پھر پوچھتے ہیں میں نے کہنا کیا آج, یعنی اندازہ لگائیں وہ بھی لیڈر تو ہیں. تو فواد چودھری نے پوچھی جانا کہنا کی تو کا لیڈر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. سو لیڈر بننا سر آسان نہیں ہوتا پائے نا, یہ لیے باقاعدہ آپ کا ان بلٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو اللہ کی طرف سے آپ کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں, پھر آپ اس کو پالش کرتے ہیں, کچھ علم حاصل کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, اس کے بعد جا کے آپ قوم بنانے کی بھی خواہش کر سکتے ہیں. فی الحال تو پائیں تسی گھر سنبھالو معذرت کے ساتھ. اور جو فرح بی بی کا معاملہ نا, اس کے ترجمان شرجمان بنے. میرا خیال ہے خان صاحب ان کو نہیں زیب دیتا کہ وہ میں قوم بنانے نکلا ہوں. کو خدا دا خوف کرو, لیٹا لوٹا ویکھو, الیکٹریشن کا کام کرتے رہے, لائٹ پوری نہیں, لائٹ از ایوری تھنگ, پتہ نہیں خاصی والی گلاں نے. بٹ اینی وے جو ہے اپنا یوتھیے, اور ان سے بھی اگلی جو ٹرم آ گئی ہے وہ عمرانڈوز, وہ جو عمرانڈوز ہیں ان کو یہ باتیں شاید سمجھ نہیں آئیں گی. جو ابھی درمیان میں کھڑے ہیں نا, عمران خان کی گفتگو بھی سن رہے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کی بھی سن رہے ہیں, یا ادروائز دوسرے سیاستدانوں کی سن رہے ہیں, تو وہ ذرا مہربانی کریں ان چیزوں پہ غور کریں تاکہ غلط راستے پہ جانے سے بچ سکیں. میرا یہی خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو یا مکمل اتفاق ہو, دونوں صورتوں میں لکھ دیجیے گا, مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ویلاگ میں.